بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی سے مسائل لے کر ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، ہماری ہمیشہ آپ سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اس کے لیے آپ کو صرف بیل آئیکن پر کلک کرنا ہوگا۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ خود بخود موصول ہو جایا کریں گی۔ دوستو، ہم نے اپنی آج کی ویڈیو ان لوگوں کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اپنی کم آمدنی اور زیادہ اخراجات کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور ان کا پرس ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ آج ہم ان کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل لے کر آئے ہیں کہ جس کو اگر وہ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز ان کے رزق میں، ان کے مالی وسائل میں ایسی برکت پڑے گی کہ ان کے اپنے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ حسب روایت یہ وظیفہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ قرآنی آیات سے لیا گیا وظیفہ ہے اور اسماء الحسنہ پر مبنی دعا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اس کا کوئی مخصوص دورانیہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اپنی روٹین لائف کا ایک حصہ بنا لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کیسی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بھی گھریلو خرچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور آمدنی اس کی نسبت نہایت محدود ہے اور آپ پر قرضوں کا بوجھ چڑھنا شروع ہو گیا ہوا ہے، تو ہم آپ کو تجویز کریں گے کہ یہ عمل آپ ضرور فالو کیجئے، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، یعنی ہر وقت اپنا وضو جو ہے وہ آپ سلامت رکھیے۔ اس سے آپ بہت سارے افعال بد سے بچ جائیں گے اور نماز باقاعدگی سے ادا کیجئے، کیونکہ اس وظیفے کا تعلق نماز ہی سے ہے۔ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سپارہ نمبر 30 کی یعنی آخری سپارے کی سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنی ہے اور روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کر کے آپ نے 233 مرتبہ یعنی 233 ٹائمز آپ نے اسماء الحسنہ میں سے یا سلام یا باسطوں کا ورد کرنا ہے۔ یعنی آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ایک تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے اور پھر روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک کا ہدیہ پیش کر کے 233 مرتبہ آپ نے یا سلام یا باسطوں کا ورد کرنا ہے۔ پھر جب آپ یہ عمل اپنا پورا کر لیں تو اللہ تعالی کے آگے سر بسجدہ ہو کر دست بستہ ہاتھ باندھ کر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی مالی مشکلات بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ تو ہر خزانے کا مالک ہے، تیری قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، تو اپنے غیبی خزانے سے میری امداد فرما اور مجھے ان مالی مشکلات سے نجات عطا کر۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور سنی جائے گی اور آپ کے مالی وسائل ایسی برکت لے کر آئیں گے کہ آپ کی تمام مالی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، سننے میں تو یہ وظیفہ نہایت چھوٹا سا اور مختصر سے دورانیے کا لگتا ہے، مگر اصل چیز جو ہے وہ کنسسٹنسی ہے،
یعنی آپ نے تسلسل کے ساتھ اس کا ورد جو ہے وہ روزانہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کے لیے اس کی اجازت ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ صرف اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے، اور پھر آپ کو ہمارے جواب کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلا تاخیر ہمارا وظیفہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ سے پہلے گزارش ہے، جیسا کہ پہلے بیان بھی کیا جا چکا ہے، کہ آپ نے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ کلام بد سے، برے افعال سے اور دیگر کئی خیالات سے بچ جائیں گے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کریں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اس کو یاد کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی بھی آپ کو اپنی محفل میں یاد کرے گی اور آپ کی مشکلات کا حل کرے گی۔ دوستو، یہ جو سورہ علم نشرہ آپ کو اس وظیفے میں بتائی گئی ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کی تھی۔ جب ان پر مشکلات بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ ہم آپ کو تجویز کریں گے کہ یہ سورت آپ ایک بار ترجمے کے ساتھ بھی ضرور پڑھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی خوبصورت وعدے اور باتیں اس سورت میں موجود ہیں کہ آپ کے سر سے پریشانی تو آدھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس سورت میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر اگلی آیات میں کہتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان الفاظ پر غور کیجیے خواتین و حضرات کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی اپنی سب سے محبوب ہستی کے ساتھ کوئی وعدہ کرے اور وہ پھر پورا نہ ہو۔ اور آخری آیات کا مفہوم ہے کہ جب تجھے فراغت نصیب ہو جائے، کشائش نصیب ہو جائے، تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کر، اپنے اللہ کی طرف پلٹ آ۔ یعنی اس مکمل صورت میں نہ صرف اس تنگی سے بچنے کا نسخہ بتایا گیا ہے، بلکہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور پھر آسانی کے ان لمحات میں کیا لائف اپروچ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ جب ہم پر کوئی امتحان آ گیا، ہم کسی پریشانی کا شکار ہو گئے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مصلی پر بیٹھ کر اس کو واسطے دے دے کر اپنی مشکل کا حل مانگے، اور پھر جب ہم پر کشائش آ جائے، جب ہم پر آسانی آ جائے، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں الجھ جائیں اور اللہ کو پسے پشت ڈال دیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، آپ اپنے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے اور قرض کا بوجھ چڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ وظیفہ ضرور کیجیے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، آپ کو برکات سمیٹنے کا سعادت دے گا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیے، اٹھتے بیٹھتے کروٹ کے بل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یوں یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے،
اس کی یاد میں محو رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام کے طور پر فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حقیر سے فقیر ہیں، تو وہ بادشاہوں کی بادشاہ ہستی اگر ہم میں سے کسی کو یاد کر لے، ہم میں سے کسی کا ذکر کر لے اپنے فرشتوں کے ساتھ، تو ہماری کیا قدر و منزلت ہو جائے۔ یہ انسانی ذہن کی سوچ سے ماورا ہے۔ چنانچہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر ایسی نوازشات، ایسی عنایات کرے گا کہ آپ زندگی بھر کسی بھی مالی مشکل کا کم از کم شکار نہیں ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اسے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اگر آپ ہم سے کسی بھی قسم کے مسئلے کا کوئی حل چاہتے ہیں، کسی قرآنی وظیفہ چاہتے ہیں، یا کسی بھی شرعی مسئلے پر ہماری رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی پرابلم بھیج دیجئے۔ ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی حل تجویز کر کے آپ تک پہنچا دیں۔ آپ سے آخر میں ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ بہت جلد کسی مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔